یہ میرا کلام ذرا بڑوں سے ہے، بڑوں سے۔ ابا جی کو چاہیے بچہ جتنی غلطی کرے نا اتنا ہی ڈانٹیں، وہ پھر 6 ہفتے نہ ڈانٹنا شروع کر دیں۔ استاد صاحب کو چاہیے کہ جتنی بچے کی کمزوری ہے نا، مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ کس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے بچے نے غلطی کی ہے، آپ اپنے بچے کو ڈانٹ لیں، سمجھا لیں، آپ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل کبھی نہ کریں، یہ زیادتی والی بات ہے۔ آپ اسے رسوا نہ کریں، بتائیں کسی ایسے شخص کو جس سے آپ کو امید ہے کہ آپ کو مشورہ دے گا یا اسے سمجھائے گا، لیکن گلی گلی کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اس کی توہین نہ کریں، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اس سے بچوں کی انسلٹ ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہر جگہ رونا رونا میرے بچے اچھے نہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بچہ تو آپ کی کمائی ہے، اساس ہے، حسن ہے، نسل ہے، اصل ہے، اور اس قدر زیادہ تکلیف دینا، جگہ جگہ شکایتیں، جگہ جگہ باتیں۔ ہمارے بچے ہمارے ہیں نا، تو ان کی عزت کس کی ہے؟ کیوں ہم گلی گلی اپنے بچوں کی رسوائی کرتے ہیں؟ کیوں کمزوریاں؟ اور جن کو ہم خیر خواہ سمجھ کے بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ آگے جا کے مزے لے لے کے بتاتے ہیں، تو نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا، ہمارے قبیلے کا، ہمارے گھر کا۔ یہ دیکھیے ذرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے سخت ہیں۔ ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے رونا۔ یہ پہلو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے میرے سیدنا فاروق اعظم کا، ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، رہنما، مقتدا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، یہ انداز ضرور یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق کا یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ نوجوان آیا اور آ کے رو ہی پڑا۔ حضرت عمر نے اس کو روتے دیکھا تو فرمایا، بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے، حضور فلاں علاقے کے فلاں گورنر صاحب کا مسئلہ ہے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں شراب پی بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے درے بھی مارے ہیں، پھر انہوں نے لوگوں سے کہا اس کے ساتھ میل ملاپ چھوڑ دو، کوئی اس سے بات نہ کرے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مانتا ہوں، پر اتنی اذیت، اتنی تکلیف، جب مجھے سزا مل گئی، کوڑے لگ گئے، تو پھر یہ الگ سے جو سزائیں مجھے دی گئیں، یہ میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے جب یہ پڑھا تھا تو میں رو پڑا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس نوجوان کی بات سنی، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اس گناہگار کی بات سنی، اس گناہگار کی بات سنی تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا، بلاؤ نا ان گورنر صاحب کو، وہ بھی بڑے سمجھدار، باوقار، بڑے آدمی تھے۔ بلایا اور بلا کے فرمایا، آپ کا اس جرم پر غصہ بالکل ٹھیک، لیکن آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اسے اتنی تکلیف دیں؟ آپ نے کوڑے مار لیے جو سزا بنتی تھی، اور پھر آپ نے کیوں کر کے لوگوں سے کہا اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں؟ فرمایا، اب میں آپ کو حکمن کہتا ہوں، اگر آج کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ فرمانے لگے، آپ نے کہا تھا نا لوگ ان سے ملے جلے نہ، فرمایا اب آپ ہی لوگوں سے کہیں ان سے ملاقات شروع کریں۔ جب انہوں نے توبہ کر لی، اپنا گناہ مان لیا، جب اقرار کر لیا، معافی مانگ لی، اب سزا کا کیا معنی ہوا؟ اب تکلیف کا کیا معنی ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر یہ سچی توبہ کر لے تو پھر تو ان کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، ان کی گواہی تک ہم قبول کریں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا، الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون۔ لوگ معافی نہیں دیتے، لوگ درگزر ہی نہیں کرتے۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی، اور صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر کبھی کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے اس بندے کو دوبارہ وہ گناہ یاد کرایا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے پہلے اسے بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔